ہوا تو ہے ہماری زندگی. یہ سارے اقرار کرو یا رسول اللہ تو ہوا تو ہے ہماری تیرے ہونے سے ہی ہونا ہے میرا. تو ہوا تو ہے ہماری زندگی. زندگی چشتی کا اس میں راز ہے. زندگی چشتی کا اس میں راز ہے. تیرے صدقے میں ہے ساری زندگی. یا رسول اللہ تیرے صدقے میں ہے ساری. یا رسول اللہ تیرے صدقے میں ہے ساری زندگی. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. حضرت قبلہ برادرم محترم شاہ صاحب، میرے عزیزم برادرم حضرت مولانا علامہ مقصود احمد صاحب چشتی، عزیز محترم محمود احمد چشتی و دیگر علماء کرام و نعت خوان حضرات و سامعین السلام علیکم. حقیقتاً میرے تو پیشتر کافی تساں بیان سنیا. ایک کانفرنس، ایک جلسہ، ایک میٹنگ حضرت آقا دو عالم فخر منی آدم تاجر بوجم مولا کل ختم رسول اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات پر ہے. حیات النبی، کیا لفظ بولو؟ حیات النبی. اس کا معنی کہ نبی زندہ ہے. حیات النبی، ولادت نبی، مقامات نبی، مدارج نبی، صورت نبی، سیرت نبی، تہذیب نبی، تخیل نبی، تصور نبی اور مقام نبی اور زلف دتائے نبی. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا باعث تحسین و آفرین ہے اور اللہ تعالی دا احسان ہے. الحمدللہ ساڈا عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک زندہ نے اور ساڈی نال مجبوری بھی ہے. دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا. ذکر محبوب کرنا ہماری مجبوری بھی ہے، ہمارا عشق بھی ہے، ہماری محبت بھی ہے. سنا اور اے ساڈا عقیدہ بھی ہے. بہرحال میرے دوست، میں کسی نے کچھ کہنا نہیں چاہتا. مینوں بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ اتوں کے مولویاں کچھ درخواست دیتی نے. تمہیں پتا ہونا چاہیے اتنے میں آ رہا، تہاڈیاں درخواست ساری زندگی میں گھول کال کے پتہ نہیں کتنے سٹیاں نے. مولانا تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ اتنے مینوں عبدالعزیز چشتی آتے ہیں، میں ساری زندگی تہاڈیاں پکھیاں ساڑیاں نے پکھیاں. بڑا افسوس ہے چلیا پاگلا سدائیا یہ درخواست دینا بندے مرن گے. بندے کیوں مرن گے؟ کوئی آٹے کا جھگڑا ہے اور بندے مرن گے کوئی مار روڈ کا جھگڑا ہے. بندے مرن گے کسی بکرے کا اونٹ کا جھگڑا ہے. بندے مرن گے کسی زمین کا جھگڑا ہے. اگر کملی والے کی محبت میں میں مر جاؤں میری عاقبت سمجھ جائے. کوئی مارنے والا بھی ہو، ارے مرنے والے کافی ہیں، مارنے والا کوئی نہیں. مر کر بھی ہم زندہ ہیں، یہ میرا موضوع ہے. ہم مر کر بھی زندہ، ختم ہو کے زندہ، نبض نہ چلے زندہ، دماغ کام نہ کرے زندہ، ہمیں چھری پھر جائے پھر بھی زندہ. ہمارا مقام زندہ، اس لیے ہمارا نبی زندہ، ہمارے اولیاء اللہ زندہ، ہمارا پیر سیال زندہ، خواجہ ہند المیت طاہر رسول زندہ، مجد الفیض ثانی زندہ، نظام الدین اولیاء زندہ، فرید گنجے شکر زندہ. تو حیات النبی پہ رو رہا ہے، میں تو ہر نبی کا غلام کو زندہ سمجھتا ہوں. میرے کو توجہ نہیں فرما رہا ہے. توجہ فرماؤ مہربانی. ذرا کٹھے بیٹھے تھی آکے دے لوگ.
مینوں پنجابی دا شعر کو نہیں آتا، بڑی مہربانی تسی میری گل سننا مہربانی. نبی زندہ، سارے بول نبی زندہ. میں دعویٰ ہے، اے میرا دعویٰ ہے، ہر نبی زندہ ہے. نبی پاک دے بہت مقام نے، ہر نبی زندہ ہے اور ہر ولی زندہ ہے، اور ہر سب بولو ہر ولی زندہ ہے، ہر شہید. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی نہ کہو جڑا قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں، اموات مردہ. یہ قرآن دی آیت. یقتلو جڑا قتل ہو جائے. میں جدو آیت پڑھی نا میں بڑا خود حیران ہویا. میں کہ یا اللہ تجب ہے کہ لفظ قتل ہے یقتلو، قتل تے نالے مردہ نہ آکھو. میں بڑا سوچتا رہا، سنتے پہ نالے قتل ہوئے نالے مردہ نہیں، نالے قتل نالے مردہ. یقتلو نالے قتل ہو جائے تو انہوں پھر کی آکھو زندہ. کی آکھو بولو زندہ. میں بالکل تقریر کرنا موڈ میرا خراب نہیں کرنا. یعنی لفظ یقتلو یعنی قتل کرو، جیڑا قتل ہو جائے تو انہوں زندہ کہو. میں کہ یا اللہ کی وجہ؟ رب کیا بچوں لفظ پڑھو فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اموات. رب کیا جڑا میرے رستے تے قتل ہوئے، نبی دے رستے تے قتل ہوئے، اسلام دے رستے تے قتل ہو جائیں، انہوں مردہ. سارے بولو مردہ. میں حیران ہو گیا، گل غور نال سنیں، بڑی مہربانی. یہ ایت میں دا مفہوم تہاڈے دل تے اتار کے اگے جانا. پیچھے لفظ کی ہے قتل. کی لفظ ہے قتل. میں پوچھنا تہاڈے کولوں، بھاویں اللہ دے نام تے بندے نوں گولی وج جائے، اودی نبض چلدی ہے؟ نہیں. ذرا بولو سرکار. بالکل ٹھیک ہے. دل کم کردا ہے، جگر کم کردا ہے، میدا کم، بولو بولو، میدا کم کردا ہے، ہلدا ہے، حرکت کردا ہے، کھاندا ہے، پیندا ہے؟ نہیں. پھر انہوں یا اللہ سے زندہ کیویں آکھیے؟ مسئلہ سمجھانا تمہیں میں، اور یہ جڑا مسئلہ سمجھانا ہے تساں سویرے یہ روڑی پا دینی پھر رات چشتی آ کہہ گئے. ماشاءاللہ یہ بڑی پکی گل جے. میں تمہیں پنجابی کوشش کراں گا پھر یہ مسئلہ جب بیان کرا تھوڑے دل تے لکھیا جائے جے ہوش نہ بیٹھے تھے. سمجھ پہ نہیں؟ ہوں میرا مطلب ہے نکلیا یقتل فی سبیل اللہ اموات. جڑا میرے راہ وچ قتل ہو جائے انہوں مردہ نہ کو بل احیاء ولکن لا تشعرون. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، انتم لا تشعرون تواڈے وچ عقل نہیں وہ زندگی سمجھن دی. نہیں گل نہیں سمجھے. تواڈے وچ عقل نہیں وہ زندگی، شعور نہیں ہے. کوشش نہ کرنا اے زندگی سمجھن دی کوشش نہ کرنا تے مردہ بھی بولو مردہ بھی بڑا ہلو بولو بولو ذرا. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. میرا بڑا سونا موڈ ہے تقریر کرنے اور چونکہ میرے پیر بھائی بیٹھے نے میرے پیر سال دے سارا فیض کرنا. میری خاص ہے کہ میں تقریر کر جا میرے بیلیاں نو بھولے نہ. سنتے بھائی تے بعد مولوی جڑا آوے نا کسے محلے چ وہ یا تو نبی آکھے تے لوگ او دے منہ دے وچ یعنی کوڑا بڑیا بڑیا پان. اللہ کا جڑا میرے راہ وچ قتل ہو جائے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ.
اللہ نے فرمایا جڑے میرے راہ وچ قتل ہو جائے، میں کہا یا اللہ جڑا تیرے راہ وچ قتل ہو جائے، گولی وج جائے، چھری پھر جائے، یا اللہ جے بلاواں تے بولدا نہیں، جے کھواواں تے کھاندا نہیں، جے ہلاواں تے ہلدا نہیں، جے سلام کواں جواب نہیں ظاہرن دیندا، اے دی دل بھی کم نہیں کردا، اے دی نبض بھی بند ہے، جگر بھی حرکت نہیں کردا، میدا بھی بولدا نہیں، یا اللہ میں رانا اینو پھر میں زندہ کم کیویں کواں؟ اموات وہ سمجھ لگی جے یا اللہ میں زندہ کیویں آکاں؟ کھاندا نہیں، پیندا نہیں، چلدا نہیں، اے ٹردا نہیں، نبض بھی حرکت نہیں کردی، میدا کم نہیں کردا، دل بھی نہیں تڑکدا، اور میں کھواواں تے نہیں کھاندا۔ اللہ دے اے میرے راہ وچ قتل ہوئے، اے پاویں نہ کھاویں پھر بھی زندہ، جگر نہ کم کرے پھر بھی زندہ، اے دا دل نہ تڑکے پھر بھی زندہ، اگر بولے نہ پھر بھی زندہ۔ میں کہا یا اللہ حکمت کی ہے؟ رب آخیا میں بھی زندہ، رب آخیا میں بھی زندہ، رب آخیا میں بھی زندہ، رب آخیا بغیر میرے تو میں زندہ، رب آخیا بغیر میں جگر تو زندہ، رب آندا بغیر میں کھان تو زندہ، رب آخیا بغیر میں پین تو زندہ، بغیر میں نبض تو زندہ۔ اس واسطے میرے تے اے مریا ہے، میرے تے قتل ہوئے، یہ عذاباں دا محتاج ہی نہیں ہے، دی زندگی زندگی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میرا خیال تو شک نکل جانا چاہیے، ذرا اور تھوڑے جن رپیٹ کر دیا مسئلہ تاکہ اتر جائے تھوڑے دل سے۔ ہزاراں منا مٹی بہ گئی پھر بھی، ہزاراں منا مٹی بہ گئی پھر بھی، کون؟ یقتل فی سبیل اللہ، جڑا میرے راہ وچ قتل ہوے، اللہ دا میرا بن کے قتل ہوے، میری محبت وچ قتل ہوے، میرے اسلام تے قتل ہوے، میرے یار تے قتل ہوے، میرے قرآن تے قتل ہوے، میرے دین تے قتل ہوے، فی سبیل اللہ۔ پتہ لگ گیا، اندازہ ہو گیا، اے پتہ لگ گیا، اے پتہ لگ گیا، قتل بھی ہو جائے، قتل بھی بولو ڈٹ کے، قتل بھی ہو جائے، خون بھی نکل جائے، میدا بھی فیل ہو جائے، جگر بھی فیل ہو جائے، ہزاراں منا مٹی تھلے آ جائے، شرط وے یقتل فی سبیل اللہ۔ اہل سنت اس نہ گل کرو، مسئلہ سمجھائیے، واجہ وجہ سنتے رہتے ہوئے واجہ وجہ آج مسئلہ میرا خیال اتار دئیے تاکہ فٹ ہو جائے، قبر دی دیوار تک نو مسئلہ فقیر دا بیان کیتا ہے، یاد رہے۔ ہوں ایک بعد لفظ یقتل فی سبیل اللہ، رب دے راہ وچ قتل ہو جائے، انہوں مردہ، سارے بولو مردہ، پھر بولو مردہ، اندازہ ہو گیا، ہلے بھی نہ پھر بھی مردہ نہ کو، کھائے نہ پھر بھی، جگر فیل ہو جائے پھر بھی مردہ نہ کو، اور جب بلائیے تے بولے نہ پھر بھی۔ میں کہا یا اللہ تجھے آدھن میں بولدا نہیں، کھاندا نہیں، آندا نہیں، جاندا نہیں، ہلدا نہیں، مٹی تھلے آ گیا ہے، رب کیوں بس سب گلا ختم نے، ایکو شرط ویکھو، یقتل فی سبیل اللہ۔ ہن ایک گل اور کرتی پھر اگا چلاں گے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ یا اللہ کو کیا آکھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے سن لو،
تسی ہاتھ نہ مارو غلطیاں نہ کرو میرے بندیو مسلمانوں اے سوچو نہ دی زندگی کی ہوئے رب نے خود آکھیا ہے اے لوکاں اٹکل پچو نہ لاؤ اے گویڑ نہ لاؤ بکواس نہ کرو جھوٹ نہ بولو اے دی زندگی تے کوئی واز نہ کرو اس واسطے تہاڈی زندگی سمجھ وچ نہیں آ سکدی بل ولا کلا تشعرون نیدر تو نہیں آ گئی بل احیا بلکہ وہ زندہ ہے انتم لا تشعرون عقل تیری وچ یہ گل نہیں آ سکتی نہیں سمجھا واہ رب نے فیصلہ پہلے کر چھڑیا ایویں اٹکل پچو نال نہ گویل نہیں مٹی دل کیویں زندہ رہندا ہے رب نے خدا کہ انتم لا تشعرون مولوی تو بولو انتم لا چلو دوجے نو ایت نہیں تہاڈے تے ہوندی انتم لا تشعرون تہاڈے وچ عقل ہی ہے نہیں گل سمجھدی اٹکل پچو نہ لاؤ ان عقل وچ مسئلے نوں نہ اے زندگی جیڑی ہے عقل نال نہیں پرکھی جا سکدی اس واسطے میں عقل قربان قل بپے سے مصطفیٰ عقل قربان قل بپے سے مصطفیٰ اک نبی پاک دے شریعت عقل نو قربان کر دے او شریعت دے مسئلے تے عقل نو قربان کر دے رب انتم لا تشعرون انتم لا تشعرون مولوی صاحب کو چورے مولانا سانو اے دسو رب پہلے بیان ہے اے زندگی جڑی ہے اے تیری عقل وچ اولی بولے میرا ختم ہو گیا مک گئے ہو نہیں وہ چٹل نہیں رہی اے بڑی مصیبت ہے اساں مولویاں مائیے سنا نے تہاڈا بیڑا گرک کر چھڈیا تو ساڈا کر چھڈیا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یعنی مائیے سنا وہ آندا اللہ بیڑا ساڈا کر یہ بھی سننی ہے نا سننی آ کے جی عقل کوئی نہ ہوے عشق ہوندا عشق جہدے جو نا عقل تو نہیں نہ ہوندی یہ عاشق ہے عقل کوئی نہیں ہے آندا بھی اللہ ساڈا بیڑا گرک کرے میں بکنا میرے دوستو انتم لا تشعرون اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اے جڑی زندگی ہے شہیداں دی اے تیری عقل وچ عقل نہ بندہ سوچ دے عقل لگا مگر اے بڑی مہربانی ہن میں عقل لگا کھیڈن یا اللہ بھائی بندہ جدو قبر وچ ٹر جائے این منا منہ مٹی بندہ زندہ کیویں رہ سکتا ہے یہ عقل دی گل ہے کاری گل ہے عقل اٹکل پچو این منا مٹی تھلے بندہ زندہ کیویں رہ سکتا ہے ایک جے بندہ دا زندہ تے پھر کھاندا کی ہے انتم لا تشعرون رب آخیا تیری عقل وچ گل نہیں آندی بکواس نہ کر تے نہ پونک انتم لا عقل والی گل ہے بولو عقل والی گل ہے اے نہیں میاں جی اے تہاڈی عقل وچ گل نہیں آنی اٹکل پچو نہ کر رب دے ایک بار جو تینوں آکھ چھڈیا اے مواد جڑا میرے راہ وچ ختم ہو جائے قتل ہو جائے اونوں مردہ نہیں آکھدا انتم لا اٹکل بجو نہ لا اٹکل بجو عقل نال زندگی شہیدی نہ سوچ اس بات یقتل فی سبیل اللہ وہ میرے راہ وچ قتل ہو گیا ہے پھر آندے کیویں قتل ہویا ہے دیکھو جی جان نہیں اے نبض بھی کوئی نہیں میدا بھی کوئی نہیں کوئی ماں مدینہ ایمان دس کا جیوندا ہے تسی پھر بڑے بھولے ہو تسی بڑے بھولے ہو آندے واقعی گل ٹھیک ہے واقعی مجھے جیوندا ہوے تے جے جیوندا ہوے تے پھر بولے تے نہ اللہ دا یقتل فی سبیل اللہ اللہ دا جڑا میرے راہ وچ قتل ہو جا انہوں مردہ نہ آکھو جے نہ بولے تاں بھی زندہ ہے جے نہ کھائے تاں بھی نبض بند ہو جائے پھر بھی جگر کام نہ کرے پھر بھی میدا نہ کم کرے پھر بھی او اگر دل نہ تڑکے پھر بھی زندہ ہے رباں دے سوا سے زندہ ہے اے میرا تے میں اے دا ایڈی
ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਗਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। انتم لا تشعرون کیسی گل رب شاہ جی رب کمال رب بریل بھی نہیں رب بریل بھی نہیں رب بولو رب وہ کی ہولی بول دے ہو ڈر گئے ہو رب بریل بھی نہیں انج بریل بھی نہیں رب او دا عقیدہ بریل بھی دا رب والا رب بریل بھی نہیں او جڑا بریلویاں دا عقیدہ ہے او اللہ والا ہے او عقیدہ بریلویاں دا اللہ والا نقشبندیاں دا چشتیاں دا سوروردیاں دا قادریاں دا اویسیاں دا نشائیاں دا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا ہے اللہ دا اموات بلایا ملاکن لا تشعرون کیوں بھائی کیوں بھائی یہ دسو کیوں بھائی یہ دسو سیال شریف کیوں بھائی یہ دسو مٹی تھلے بندہ کیوں زندہ ہے یہ دسو کی دسو بولو مٹی تلے بندہ کیوں یہ مطلب جٹکے صاحب نے مسئلہ اتار کے دل سے دسنا چاہنا یہ کوئی صاحب علم زیادہ ہوں پھر علمی گلا ہور نال کردا لیکن میں ایسی دلیل دین لگا مولوی کے سامنے دلیل پیش کرو مولوی گوڈیاں پر نہیں جا پائے ڈگ دیا ساری دو دند نکل جان تخمیر آکاد بن خیر دل کٹے پیا جواب نہیں آتا لکھ ساری انہوں دی خوش قسمتی یہ میرے چانن راز نہیں ہونا تواڈے وچ ہوش ہے نہیں بس ہے نہیں گل کدی تواڈے وچ ہوش ہوے دوجے فرقے جمن ہی نہ یہ کل میری یاد رکھ خدا دی قسم تسی میرے سر دے تاج ہو تسی میرے پیارے ہو میں اہل سنت دی جتی دی خاک لیکن مجھے بڑی تکلیف ہے جڑی تواڈی سستی تواڈی غفلت تواڈے مسائل نظم صرف شعر و شاعری امتحان ہے خدا دا واسطہ ہی جڑا مسئلہ فقیر حضرت پیر سیال غریب نواز لاجپال دی جتی دی خاک ساری زندگی سونگن والا بیان کرے کوئی ماں دا لال متھرے توڑ نہیں سکتا میں دادا اللہ تعالیٰ فرمایا بکواس نہ کرو عقل نال نہ ٹٹولو سوچو نہ یا اللہ بولدا نہیں کیویں زندہ ہو گیا یا اللہ جگر نہیں کیویں زندہ ہو گیا یا اللہ انی مٹی پہ گئی قبر وچ کیویں زندہ ہو گیا رب تعالیٰ فرماتے نے پیا میں ایک باری جو دسیا الو دیا پٹھیا میں ایک باری تین دسیا بے وقوفا حرامیاں میں ایک باری تین دسیا یقتلوا فی سبیل اللہ ایک بار جی تینوں آگ جڑا میرے راہ وچ قتل ہو جائے جڑا میرے راہ وچ قتل ہو جائے انہوں مردہ نہ آکھو راہ وچ قتل ہو جائے انہوں مردہ گل جو مک گئی ہے اج کل بچوں کیوں لانا ہے گل بکواس چھڈیے کو بکواس کیوں کرنا ہے جڑا میرے راہ وچ قتل انتم لا تشعرون سبحان اللہ کہتے جوانو اور ٹھنڈ پا تھوڑے دل ٹھنڈ پوے میری سرکار دی تعریف سن کے انتم لا تشعرون رب نے آگیا تہاڈی عقل کام نہیں کرتی یا اللہ پھر سانو سوچن دی عادت ہے اسی آندے رہنے بندہ وچ کیویں رہ سکدا ہے بندہ جیوندا کیویں کھان تو بغیر کیویں زندہ رہا اے اوتے مٹی پہ گئی کیویں زندہ رہا اے دے وچ بندہ آ جا نہیں سکدا قبر ہزاراں منا مٹی ایک مسئلہ ہور عرض کر جاں ہزار شہید لاکھ شہید کٹھے کر دیے تے نبی نہیں بندے نبی شیر کو بول نبی شیر بن کے بول نبی نبی نہیں بنتے رب کیا نبی نہیں بنتا بلکہ کملی والا آ جا نبی آ بھی نہیں سکتا
نبوتاں بند کر چھڑیاں بننا درکن آ رہا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین بات سنیے سبحان اللہ تہاڈا کڈا سوہنا کیتا خدا دی آکھو سبحان اللہ دل کردا تہاڈے پیراں دی خاک کھڑا سرما بنا لاں اللہ دی قسم ہائے ایڈا سوہنا کیتا رب تعالیٰ فرماتے ہیں پئی ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین او خبردار میرا کملی والا میرا رسول ہے اے دے بعد میں نبی نہیں کلنا میرا نبی خاتم النبیین ہے اے تو پیچھے میں نبی اور قرآن پڑھا اے وچ ایک اور نقطہ سی رب فرمایا با احد من رجالکم حضرت صاحب چشتی صاحب شاہ صاحب اللہ تو قربان جان اللہ ہو کے ایڈی محبت اللہ ہو کے وہ ظالمو تو شرم کرو ہے اللہ ہو کے نبی نال ایڈی محبت اللہ ہو کے مشکل کشا ہو کے حاجت رواؤ کے اندر با احد من رجالکم میرا کملی والا کسے دا پیو نہیں نکال نہیں سمجھے مصیبت صرف تو پہلا میں اشار کیتا ہے بیدار کیتا ہے اگر تہاڈے وچ نقص اے ٹبری نے ناگا پچھاڑی ہوئے تے دوجا فرقہ پیدا نہیں ہو سکتا رب با احد من رجالکم خبردار میرا کملی والا کسے مرد دا پیو نہیں خبردار میرے نبی نو ابا جی نہ آکھیا جے میرے نبی نو ہائے یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے میری گل نے دل چ اتار دے رب میں بڑا افسوس ہوتا میں نا تقریرا کرنی چھڈی جانا میں نہیں قوم سمجھ دے سمجھدی نہیں گھٹ سمجھدی ہے اباحد رجالکم رب تعالیٰ فرماتے ہیں کملی والے او خبردار کوئی بندہ دنیا وچ پاویں بابی ہوے دیوبندی ہوے شیعہ ہوے مرزئی ہوے وکیل ہوے صدر ہوے وزیر ہوے چشتی ہوے نقشبندی ہوے سہروردی ہوے جلا ہوے تھرکان ہوے لوہار ہوے چیما ہوے وڑیچ ہوے محقق ہوے محدث ہوے مفسر ہوے او خبردار کوئی بندہ خبردار کوئی اچھی بولو کوئی بندہ حالانکہ بندیاں دیا بڑیاں کہ رب آگیا کوئی بندہ کوئی مرد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ کہتے میرا ایمان تازہ ہو جائے بڑی مہربانی میرے شیر میں کوئی نہیں پڑھنا میں سن بالکل صحیح گل ہے اب احد من رجالکم خبردار میرے نبی نو ابا نہ کو خبردار میرے نبی نو رب اللہ خبردار ہوئے ملا خبردار بولو اچھی بولو خبر نہیں سواد نہیں آیا تو شیر ہو تو شیر ہو خبردار میرے نبی کو ابا یا باپ کہہ کر نہیں پکارنا اللہ دے ابا جی نایا کو دے بھائی کیویں بن گیا یہ قرآن پڑھے قرآن گل سمجھے بڑی مہربانی بڑے ٹھنڈے دل نہ تو میری گلاں سن رہے ہو اب پتہ اندازہ ہو گیا کہ ابے دی بڑی شان ہوندی پیو دی بڑی شان ہوندی رب دا خبردار میرے نبی نو تینو کنا بھی پیار آوے نا ابا نہیں آکھنا خبردار گل سمجھو ہسنے گل کو نہیں میں تو مسئلہ بیان کر رہا ہوں خبردار میرے رسول نو ابا او مولا بولو مولا جی متے کتنا تانوں کرنٹ پہ جائے متے میرے نبی نو ابا آکھو تسی تے اندر بھرا ہے رب آندا بندے دے پترا پیو بھی نہ پھر آیت پڑھا ابا من رجالکم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی ابا نہ کہہ کے پکارو بلکہ اللہ دا رسول ہے، بلکہ اللہ دا کی اللہ دا رسول ہے. اور رسول دے نال کی فرمایا خاتم النبیین. میرے نبی تو بعد میں نبی کوئی نہیں کرنا. جے تو بعد نبی گلا پتا لگا مینو ٹھڈ نہیں پئی. نے گل نہیں سمجھا. اللہ دا میری محبت دی انتہا ہو گئی ہے. ادو بعد میں نبی نہیں پیدا کرنا. میں اپنا شاکار دی انتہا کر چڈی ہے، پیدائش فن دی انتہا کر چڈی ہے. میری محبت دا اختتام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت انتہائے محبت میرا کملی والا ہے. اللہ دا میری انتہائے محبت میرا کملی والا. میں علماء واسطے تو نہیں سمجھانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انتہائے محبت میرا کملی والا ہے. اللہ دا میری انتہائے محبت میرا کملی والا ہے. یعنی میری محبت یہ اتنے انتہا ہو گئی ہے. تے کملی والے آخیا او جے تیری محبت دی میرا انتہا ہو گئی ہے. رابطہ دے محبوب نے آخیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری انتہائے محبت ہے. اللہ تعالیٰ آتا ہے میری محبت انتہا کملی والا ہے. تے کملی والا آتا ہے میری محبت انتہا اللہ تعالیٰ ہے. ملا جی اللہ دی محبت انتہا کملی والا ہے. او کملی والے دی محبت انتہا اللہ تعالی ہے. تے ملا تسی وچ بہ کے آلو تول دے ہو پے. اللہ غنی میں قربان جاواں محبت کی انتہا کنور چاہتا ہوں. مجھے دیکھ پیارے میں کیا چاہتا ہوں. مجھے دیکھ پیارے میں کیا چاہتا ہوں. نظر مال و دولت نظر چاہتا ہوں. نظر مال و دولت نظر چاہتا ہوں. فقط تیرے در پر قضا چاہتا ہوں. فقط تیرے در پر قضا چاہتا ہوں. فقط تیرے در پر قضا چاہتا ہوں. ہن پتہ لگ گیا میرے کملی والے نو باپ نہیں کہہ سکتے. یہ بھی اندازہ تو باپ نے بھائی بھی نہیں کہہ سکتے. ہن اندازہ ہو گیا لکھاں لکھاں شہید رب دے راہ وچ قتل ہو جان. اور لکھاں قتل ہو جان پر نبی نہیں بن سکتے. نبی مسئلہ حل ہو گیا. بڑی مہربانی. ماشاءاللہ. لکھاں شہید کروڑاں شہید کٹھے کریے نبی. کملی والا اچھی بولو کملی والا نہیں بن سکتا. ہوں میں پوچھنا جیڑا نبی تو لڑ کے مر جائے قتل ہو جائے او زندہ تے نبی مر جائے. ایک ہی چلے میری گل. سر وچ ڈم لوا چٹھے دے چک تے مصبر تے کھوتی دا دودھ سرے چو مالی کھولیا مراکی ہوا ہے. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ گل سمجھو بھائی حسین زندہ تے نانا مردہ پتر جیوندا تے باپ مر گیا. کی گل ہوئی یار؟ میری ایمان سمجھی جائے یہ گل نہیں کدی آتی. وہ 1000 لاکھ شہید پیدا کر دیے کملی والے دی ایک نوک نہیں بن سکتا. وہ جڑا نبی تو زندگی حاصل کر سکتا ہے نبی تے مر جائے زندہ ہو جائے اسلام تے مر جائے زندہ ہو جائے تو میں کہنا جہاں تو مریا مردہ. قبراں میں جا کے کیویں زندہ رہ سکدا ویلو نبی دا روضہ. چونکہ موضوع میرا حضرت صاحب نے پابند کر چھڈیا میں یہ بولتے رہنا. وہ شرف دینا جی رات چشتی تقریر کر گیا میں نبی زندہ ہوتا تو قبر پھر کری بڑی. ہاں بھائی ہاں بھائی اے پھر قبر کری بڑی. تسی بڑے سادے لوگ ہو. اے میں تھوڑے دلوں گل اج کڈ کے جانا ادو لا کے شک کے پے نہ. بھائی گل سنو نا
آ چ نبی میں قبر آ ہوں بندہ جی جیوں تو گھر ساڈے نہ آئے گھر آئے بیبے آ کے کدی ملے وہ بندہ تو مر گیا ہڈیاں رل گئی مسئلہ سنو مہربانی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان آخو آمین یا اللہ قبر دے عذاب تو بچائیں وقنا عذاب القبر. ایک مولوی صاحب نے رون پہ نال سارے لوگ آخر آمین جنازہ کر کے سارے یا اللہ قبر دے عذاب تو بچائی. وہ مولوی میں سد رہا میں کہا مولوی جی قبر چ عذاب ہوندا ہے کہ ہوندا ہے میں کہ ایمان نہ ہوندا ہے کہ ہوندا ہے میں کہ کینوں ہوندا ہے کہ بے ایمان نوں میں کہ ہور کینوں کافر نوں ہوندا ہے گستاخ نوں ہوندا ہے میں کہ عذاب ہوندا ہے کہ ہاں ہوندا ہے میں کہ ہوندا ہے کہ ہوندا ہے میں کتھے ہوندا ہے قبر وچ عذاب ہوندا ہے. وقنا عذاب القبر قبر دے عذاب تو بچائی. میں کہ مولوی پتہ لگ گیا جدوں قبر وچ عذاب ہوندا ہے عذاب دے ویلے بندہ زندہ ہوندا ہے کہ مردہ ہوندا ہے. مولوی دی پھوک نکل گئی مولوی پھٹ. یہ فقیر دیاں گلاں یاد رکھنی بیٹے برخوردار میرے بھائی میرے عزیز خدا واسطے اس فقیر دیاں گلاں یاد رکھ. یا اللہ قبر دے عذاب تو بچائیں آخو آمین. میں کہ مولوی جی عذاب ہوندا ہے وہ بندہ مویا ہوندا ہے نہیں میں کہ جو تھانے لتر واجدے نے پتا جیوندا ہوندا کہ مردہ ہوندا ہے نہیں پتا جیوندا ہے. میں کہ جیون مردن تو لتر انہاں کو ماردا عذاب کیوں دیندا ہے پتہ لگا پتے وہ زندہ ہے قبر وچ قبر وچ سارے بولو قبر عذاب القبر جو ہے اے مسئلہ سمجھنا بڑی مہربانی. پتہ لگا قبر میں عذاب ہوتا ہے تے جو قبر وچ عذاب ہوندا ہے تے قبر وچ بندہ زندہ ہوندا ہے. وہ گوشت دے گا وقنا عذاب مولوی عذاب قبر جو ہاں ہوتا ہے کہ قبر ہاتھ یہ بھی گل چھوڑ دو. یا اللہ اللہ قبر میں پڑا کر سو اگے دا پڑا ہو اگے دا او بولو اگے دا کہ اگے کی ہوندا ہے اگے کچھ ہوندا ہے نا اگے جی حساب کتاب ہوندا ہے منکر نکیر کرامن بولو منکر نکیر کہڑے ہوندے نے یہ تو مسا تو سنیا ہوگا کچھ ہوش کرو بڑی مہربانی. منکر نکیر کتنے جانے بولو یہ انہوں کی قسم چنگی تمہیں پتا کوئی نہیں یہ انہوں کی قسم چنگی انہوں نے برات چنگی بھی تمہیں ہوش ہے نہیں. میں گل تمہیں سمجھایا کہ رجیت سنگھ ہوتا رجیت سنگھ سکھ سی اس پنجاب کی حکومت اے پنجاب ساڈے تے وہ حاکم سی تو ایک انہوں کا بھائی آ کے تے وڈیرے بندے جان گے کیوں بابا جی وہ سکھان کہتے سن بھائی وہ ایک بھائی کہتے سن جی داڑھی وڈی رکھی تاتے سوٹا فڑیا وہ بھائی ایک آ گیا کہنا مہاراج رجیت سنگھ جی جی اگر مسلے سوندے بڑا مطلب اتنے ستا فٹ پڑ دو وہ کہنے لگو پاگلا الو دیا پٹیا چپ کر جی مسلے نہ سوندے تینوں کس حکومت کرن دینی سی ستیا رہن دینے کدی تھی اجنا ہوتے نہ پیدا ہی نہیں سی آنا تھی کدی اجنا نہ ہوتے انہیں جمنا ہی نہیں سی ماننا انہیں قسم چنگی تمہیں ہوش ہی ہے نہیں صرف مائی دو پتر نارا دے میں ساری گلی لنگما یا تپ ٹوٹنا بیمارا بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ جی بات قرآن سنیا کرو ایسا کلا ٹھوک کے مسئلہ سنیا کرو سنتے پہ مولویو لب لب کے لیا جہے قرآن کی آیتاں دے کلے ٹھوکو تھی وہ لیا مائیے پڑھنا مولوی لب کے لیا سور مارے کنگ ہو سرنگی ہوگا تو ہو چل رہا اس چیز نے نقصان دیتا ہے. بڑی مہربانی ویسے چنگے لوگ ہو اس چیز میں بیٹے برخوردار میرے بھائی میرے عزیز سخت نقصان دیتا ہے. سنتے بھائی شیر پڑھو لیکن کسی بلی اللہ کا پڑھو درویش کا پڑھو. ہاں کی گل تو کرتا پیا منکر آدھے نا سنیا جے
جو بندی آدھے باب سارے دن منکر نکیر آدھے میں یا تو نبی کا موضوع بیان کرنا پیا کون آدھے قبر سارے بولو کون آدھے نے سارے نہیں بولتے میرا ختم ہو گیا کون آدھے قبر کا یا سارے مسئلے جو بندی بابیا وہ تو کہنے کرامن کرامن کاتبین بھی فرشتے نے منکر نکیر بھی فرشتے نہیں کرامن کاتبین تیرے موڈیا تے نے تے منکر نکیر تیری قبر وچ جاندے نہیں جا کے پوچھتے میاں جی اٹھو کا من ربو کا وہ جنوں آ کے رو کے پٹ کے وہ بیڑا کر کے چنگا کھڑکنا کر کے جنوں مار کے قبر وچ کلے آئی وہ جدے واسطے سارے جی روندے رہے ہو وہ جدوں مر گیا جاندی واری تینوں ہاتھے دے گیا جاندی واری تینوں مکان دے گیا آندے مردہ دیدا کچھ نہیں وہ دنیا تو ٹر گیا تینوں ہاتھیاں دا مالک بنا گیا تینوں مکان دا جبا جی تیرے نام مرد تینوں لبنا ہی کچھ نہیں سی پتا لگا جانتی واری رنگ لا گئے گلاں بالکل یاد رکھیں اللہ منکر نکیر جا کے من ربو کا آدھے اٹھو جی میاں جی من ربو کا یہ مینوں دسو تہاڈا رب کون ہے یہ دسو تہاڈا رب کون ہے من ربو کا پتہ لگا ہر بندہ پاویں بے ایمان ہوے ایماندار ہوے او قبر میں جنوں زندہ کر لیندے نے زندہ خدا دی قسمیں میں دعوے نہ کر لانا یہ پاگل نے پاگل ہزاراں منا مٹی دلے فتو زندہ ہو گیا ہزاراں منا مٹی دلے راما ہزاراں منا مٹی دلے جامو زندہ ہو گیا انہاں فریدا کہ اٹھوے من رب کا سبحان اللہ کہہ دیو مطلب سمجھ آ رہا ہے میرے دوستو سمجھ آ رہا ہے وہ پتا لگا وہ جدو بندے دا حساب لین لگے نا فرشتے ادو مٹی اتنے ویکے لاؤ لئی نے آنے نہ کر زبان نہ بول مٹی اتنے ویک لائی نے کہ میں مارنا کی کرا وجہ انہوں نے پاگ چنگے بھی یہ سادے لوگ نے ہاں انہوں کی قسمت چنگی یہ فرقہ اولیاء اللہ تے علماء نہ ٹکیا ہے یہ بندے کام کوئی نہیں کرتے گا من ربو کا نو آیا تو آیا آدھے نے او کفڑ کیوں پایا او کفڑ بھی پہ گیا بیبے روندی رہی ابا جی روندے رہے وہ پڑتے رہتی پتر روندے رہے میں صدقے جاواں وہ جدو قبر میں سٹیا نہ ہلیا نہ جلیا روایا تو آیا رگڑا شگڑا لایا چنگا صابن لا کے نہا تو آ کے قبر میں تریا وہ اتوں آ گئے اتوں قبر فل قبر وہ کون نے نوری نے کہ ناری نے وہ نوری آ گئے مٹی وچ نوری میں پوچھنا مٹی وچ نوری کیویں وڑ گئے نوریاں دی تے شکل ہی کوئی نہیں ہوندی نہ دخول کر سکتے نے نہ حلول کر سکتے نے نہ خروج کر سکتے نے اے مٹی وچ کیویں وڑ گئے نوری نہ کند پاٹی نہ مٹی اٹی ملا جی بولو نا جواب دو شیراں کو بولو کون ملا جی جواب دو فقیر دی گل سنو جواب دے سارا درس بندے قتل ہو جانے کیوں پانڈے چکے نے کھیت سوری دا بیوقوف بندے قتل ہونے کے بارڈر پہ آیا وڈا پلوان بندے قتل ہون کے بوتی ویکھ دو اور نبی دی شان بیان کرا بندے قتل ہون گے تو ہے کون ہے من ربو کا تو سمجھنا محمود چیشتی نکا جا منڈا ہے یہ مگر پہاڑ نے پہاڑ تینوں پتا نہیں پیر سیال پہاڑ ہے
یہ مگر نظام الدین اولیاء، یہ مگر فرید گنجے شکر، یہ مگر شاہ سلیمان توسری، یہ مگر قبلہ عالم، یہ مگر چھت لگے پے نے فقیراں دے۔ تو کی سمجھنا منڈا دادا میرے جو ایسی گل شاباش، اچھا شاباش، ویسے زندہ باد، یہ جذبات نے میرے بچے دے دل کردا ہی مانا تیرا منہ چملا گل ویسے شاندار کی ہے سنی ہے نا، جدو کرنٹ پی جائے جواب ہی آئی پھر سنی نو کرنٹ پایا پھر اگوں روکتا کوئی نہیں، جمیا نہیں بالکل جی کرنٹ پی ہے کیوں پلوان پہ بڑے سیاپے نال ہے۔ دادا من رب ہوگا انہاں کیا رامیا او جامو فتو او عبدل غنی او مولوی محمد دینا، مولوی عبدل غنی، مولوی رامدا، مولوی محمدینہ اٹھو تینوں ڈیگ دے جمن والے روندا نہیں پا ہوں جاگ مولوی گسے نہ ہو گیا جی مینو مولوی جاگو من ربو گا من پتا لگا مٹی وچی جگا لیا قبراں وچی جگا لیا روندے بالاں وچوں جگا لیا نالے کھو لیا نالے فیر جگا لیا۔ یہ فرشتہ جی مینوں جگانا ساجے جیونا ساجے مینوں سدھا کرنا ساجے تے مینوں بے بے گولی رہن دیو اساں سمجھیا خورے میں مر گیا ہوا وہاں پر پتا لگا نہیں میں جیونا میں گل نہیں سمجھے گل نہیں سمجھے۔ میری پیاری بیوی رو رہی ہے، ہائے میری بیوی روے، جی مینوں پتا ہونا میں جاگ پینا، جی مینوں پتا ہوتا میں جیونا فریدیو پیسے لے لو مینوں مسیتی واپس کل چڈو۔ سازی معافی چاہنا میں آواز اتنے ہی جی پھبدی ہے، یہ فقیراں دی آواز نہیں پھبدی اتنے، آخو کہ چیشتی ہوں کی پیا کرتا ہے، ناراض تو نہیں ہوگا یار، من ربو ناراض ہوگا مینوں کہڑا چک کے لے جانا، من ربو گا اور فرشتے آندے جاگ بائی ہوئے وہ سوال کرتے من ربو گا تیرا رب کیڑا تیرا، ایک گل میں پوچھا جب فرشتے نے من ربو گا تیرا رب کیڑا، یہ عربی چاہتے انگریزی فارسی پنجابی اردو سارے بولو ہوں تھی سارے عربی پڑھے ہو بولو، چلو مولوی مر گیا اسے سمجھ لینا عربی، جی فتو مر جائے مامو مر جائے مر جانتے فرشتہ مر ربوں کا وہ نہیں آتے مجھے نہیں پتا تو کی پیارنا، اس ویلے وہ مردار بھی سمجھتا، اس وقت سمجھتا کہ میں پتا لگا کان ہوں سنتا ایویں نہیں زندہ ہوں، سوال چو ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں، پتا لگا سوال جدو ہے جدو سوال ہوا تو پھر جواب دینے کا مادہ کو ہوگا تو سوال ہوگا نا، پتا لگا کان سنتا ہے، زبان ہے جتنا جواب دے گا، دل تے دماغ ہے جتنا سمجھے گا، پتا لگا حواس خمسہ نال قبر میں زندہ کیتا جاندا ہے۔ دعا کرے میں دل کی گل پڑ جائے، حضرت صاحب چشتی صاحب دعا کرو، میرے انہوں کا بڑا غم رہتا ہے خدا دی قسم، حواس خمسہ نال قبر میں زندہ ہوتا، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، دل بھی ٹھیک، دماغ بھی، جنوں اتنے پاگل نا پاگل اتنے جا کے اتنے بھی فٹ ہوا ہوتا ہے، اتنے ٹھیک پاگل اتنے نہیں کھانا کہ ساری سیٹ کر جاتے، نہیں سمجھا گل نہیں سمجھا، اچھا اٹے مار دینا تو لگتی لائی ہوں، یہ پاگل جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ یہ اتنے پاگل جو قبر ہو جاتے ہیں فرشتے بالکل سیٹ کر کے پا دیں۔ ایک گل اور نہ کرا، یہ مسئلے بڑے عجیب جے، یہ فقیر یہ مسئلے بہت گھٹ علماء دستے ہیں، ویسے پڑھے علماء میرے تو زیادہ نے لیکن گڑیا میں زیادہ ہوں۔ ایک گل میں تھوڑے کو پوچھنا ہے، دسو جدو مر ربو کہاندے نے وہ نہ عربی چ پتا لگا پن پڑھ بندہ جدو قبر میں جانا جگا کے زندہ کر کے سوال کرتے ہیں، پتا لگا قبر میں جا کے عربی دا علم عطا کیتا جاتا ہے، عربی دا علم، ہاں باؤ جی پتا لگ گیا قبر میں جا کے عربی دا علم دتا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ قبر میں جیوندا نہیں ہوں، پتا لگ قبر میں سوال جواب ہوں نہیں۔ ایک گل سن لو، جدو زندہ کیتا ہے ادو کس جا کے زندہ کیتا ہے، یہ تو سوال لگا کر، یہ بڑے اپنے علماء کو پوچھنا ہے جا کے، بڑی مہربانی
میں پوچھنا تے کو جدو فرشتے جاؤ ادو پہلا زندہ ہوتا ہے کہ فرشتے جا کے زندہ جی فرشتے جا کے زندہ کرتے ہیں تو پتہ لگا بھی غیر اللہ بھی زندہ کر لینا فرشتیاں بھی طاقت ہے بندہ زندہ کرن دی تے رب تو بغیر نہ جا سکتا نہ کو مار سکتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر شاید قدر ماردا وہ جواندا ہے تے جے فرشتیاں جا کے جوائیں تے پتہ لگ گیا کہ اللہ تو علاوہ فرشتے بھی بندے مردے نو زندہ کر سکدے نے زندہ کر پتہ لگا فرشتیاں میں بھی طاقت ہے اٹھو پلان جی او پلان جی اٹھو بھائیو دس گاں کی کرتا رہا مولوی جی تو اٹھو آتے سن نبیاں نو پتا کوئی نہیں نبی مر گئے ہوں نے لو اصا تینوں زندہ کیتا ظالم دیا بچیا اسا تینوں زندہ کر چڑیا زندہ اسا تینوں کر کے بیٹھے میں کتنے آ میں تے اپنے لوگوں نے آتا رہا ماریوں تو گیا موتن گیا آپ ہی بنیا جی بھائی میں بکواس ہی کرتا رہا بھائی میرا ساتھ تھک گیا بس کر دیجیے یا اللہ سارے بولو یا اللہ میں یہ آدھا رہا وہاں پہ تیرے سوا زندہ ہی کوئی نہیں تو تصا مینو مٹی تھلے دینا اتو مٹی لاؤ ہاں میں جی اپنے ویخ لا اتو مٹی لا جے میں کر دے جی رب آتا خبردار ہوئے نیچے رہو یا اللہ کی ہوا لاندہ نا خبردار اساں شریعت دی حد نہیں تروڑ فرشتے آندے سی شریعت دے پاسبان شریعت دی حد نہیں تو جی کملی والے دے خادم آسی اساں تیری بوتھی بنے نہیں ہون دینا تیری بوتھی بنے نہیں ماشاءاللہ دباؤ بھی لاتا بندے جاندے ہوں نظر مینوں آن پہ تیری بوتھی بنے نہیں ہون دینی تے جیوندیاں بھی رکھنا ہے تے لتر بھی مارنے نے تے سزا بھی تینوں دینی عذاب بھی دینا تے دینی بھی قیامت تک دینی بھی عذاب قیامت تک دینا بننے جان دینا بھی نہیں مٹی تو لانی ہی نہیں تے ٹکر بھی کھان نو نہیں دینا آئے مسئلہ بڑا جی چیز صاحب تے جیوندیاں بھی رکھنا تینوں لتر مار دیا رہنا ہے تے وہ آندا مینوں مار دیتے ہیں وہ پھر روٹی دا بھی انتظام کیتا جے کیوں جی مسئلہ ہے نا ماسٹر مجید کنا مشاندار مسئلہ ہے یہ سنیے کبھی کسی مولوی کو جیوں تو بھی رہنا تے روٹی بھی نہیں دینی تے قیامت تک مرن بھی نہیں دینا تندوری بھی نہیں تانی کھروڑیاں دا شوروا نہیں دینا لنگر شنگر کوئی نہیں دینا نہ اللہ واسطے دے ٹکرے تے مل سکتا بس تو بے ایمان تینوں جیوندے بھی رکھنا قبر دے وچ بھی رکھنا ہے اتنے مٹی بھی رکھنی ہے تے قیامت تک عذاب بھی کبھی میرے وانگو ایمان نہ ہونا مولوی دے سامنے برف ہی لا کر رکھ پر قسمت میری سانو اس میں گل یہ جیوں دا کہ میں گیا آ دیو نا گل دی سمجھ آئی جے وہ بولو بیلیو وہ یار جیوں دا کہ میں رہا بندہ اے جیوں بغیر مولوی آپ کو سمجھتے نا بندیاں پہ جی اسی باٹیاں دی باٹیاں ٹابے سرمایہ داراں دے کارخانے کھا چڈے سیمنٹ دیاں بوریاں کھا چڈیاں مسیت دا سارا چندہ کھا چڈیا جہاں ابن سودیا آتا ہے وہ بھی کھا چڈیا جہاں عربی کرتے ہیں سارا چندہ جہاں باہر کے ملکوں لینا جھوٹ مار کو بھی سارا اندر لگا چڈیا ابھی پھر بھی مارنے پہ پتا نہیں مار بھی پی پی وکنا بل قبر
کیوں میں بیلیو نوجوانوں خدا دسو کہ میری گل دی سمجھ آؤندی جے پئی میری شاباش اللہ تمہیں سلامت رکھے تسی یہ گل میرے ویرو میرے دوستو میرے دل دی ٹھنڈ تسی میری سرکار دے عاشق تے دیوانے ہو اس فقیر دی گل دل تے لکھ کے رکھو مولوی جاندا ہوئے پیا کوئی ساڈا نہیں دوجا مولوی ایک چاہ دی پیالی خراب کرو آخو مولوی چاہ تے پی لو جو چاہ کا نام لو تھوڑے کول پی جائے میری ٹیپ کی تقریر کھول دیو خدا دی قسم چ کلمہ پڑھ کے دس کوئی تیرے کو جواب ہے اگر نہیں ہوں عذاب سے قبر چاہتا ہے انہیں مولوی جی عذاب اندر پتہ لگا پھر زندگی ملتی ہے آہا یہ تو ثابت ہو گیا نا بندہ ہاں یہ تو ثابت ہو گیا نا جی پھر زندگی قبر میں جا کے بولو زندگی قبر میں جا کے ملتی ہے تے اتنے مٹی ہوں قبر یا زندگی ملتی ہے پھر امر ربو کا من دینوں کا تیرا دین کہڑا ہے پھر آدھے تیرا رسول کہڑا ہے او جدو اسی قبر میں جاواں گے اے ساڈی بھی سن لے اے تے میں گل تہاڈی کیتی تو ساڈی سن لے اسی تو قبر میں جاواں گے وہ یقولون ما کنت تقولو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں او کملی والے قبر وچ آن گے فیقو حدیث سن لے فیقولانی ما کنت تقول ھذا الرجل لمحمد قبر میں سرکار آن گے فرشتے آکھن گے حاضر اے کون ہے فرشتے آکھن گے اے حاضر رجل اے بندہ کون ہے ایک باری پشاور میں تقریر پیا کردا سا حاضر رجل آکھے کہ مولوی میرے گل پی گیا وہ آکھ لگے ویلو تسی نبی نو نور آندے ہو فرشتے قبر جاندے حاضر رجل میں نے بندہ ہوندا ہے اے بندہ کون ہے میں کہ تینوں سمجھ نہیں آئی چلیا ملوانے تینوں پتہ نہیں لگا اس واسطے فرشتیاں نے حاضر رجل حاضر نبی نہیں آکھیا حاضر حبیب نہیں آکھیا حاضر رسول نہیں آکھیا تاکہ ثابت ہو جائے کملی والے قبر دے وچ جسم دے تشریف لیاوندے نے حاضر رجل رابا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ سلامت رکھے میں صدقے جمع سبحان الذی اسرا بعبدہ اینی آکیا اسرا برسول ہی اسرا بنبی ہی اسرا بحبیب ہی نہیں آکھیا اس بات مت بے ایمان نو موقع مل جائے کہ نبی خواب جلسہ دے گیا ہے آکیا اسرا بعبدہ ہی تاکہ پتہ لگ جائے نبی پاک ابدیت وچ گیا یعنی بمائے جسم دے گیا ہے حاضر رجل اے بندہ کون ہے پتہ لگ گیا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں کہ میں پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے مشکلاں پھر جدو سانو حضور ملن گے آکھو سبحان اللہ اور قبر میں حضور دی زیارت ہوے گی غم ہجر میں موت کا منتظر ہوں اے میرے ذوق دا شعر ہے غم ہجر میں موت کا منتظر ہوں سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا سنا ہے قبر میں ہاں دیدار سنا ہے قبر
قبر میں دیدار ہوگا، میرا سینہ داغوں سے گلزار ہوگا، میرا سینہ داغوں سے گلزار ہوگا، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، سنا ہے قبر میں میں حدیث پڑھنا، حدیث پڑھی ہے تسی بھی آکھو فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ لِمُحَمَّدٍ، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، سنا ہے قبر میں دعا منگو خوش ہو او سنیا لڈیاں مارو، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہو، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہو، ایک باری سارے آنکھوں سنا ہے قبر میں، او سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، پھر میرا سینہ داغوں سے گلزار ہوگا، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہو۔ اللہ پتہ لگ جائے دور قبر میں قبر کا دی رہ گئی، جنت دی جگہ بن گئی، اور سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، سنا ہے قبر میں خدا دی قسم میں میرے نبی دی تعریف دے گیت گاؤ برکت ملے گی، او میرے نبی دی تعریف دے گیت گاؤ، حدیث دا ترجمہ ہے وے سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، قبر وچ بھی دیدار ہوے گا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پتہ لگا قیامت دے میدان وچ ضرور آن گے، اور قبر وچ ہی آن گے، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار، پھر وہ قبر کا دی رہ گئی، پھر وہ قبر کا دی رہ گئی، او جتھے نبی آویں او قبر کا دی رہ گئی، اس واسطے ملا سی قبر تو نہیں ڈرتے، اوتھے میری سرکار آوندے نے، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، سنا ہے قبر میں غم ہجر میں موت کا منتظر ہوں، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا، سنا ہے قبر میں جدو سرکار قبر جان گے عاشقاں دا کی حال ہوئے گا، او سنیا دی عید ہوے گی تانوں لتر پین گے، سنا ہے قبر میں ہاں دیدار، جدو دور قبر میں جان گے پتہ لگا آپ زندہ نے، قبر وچ بھی آن گے اور قیامت دے میدان وچ بھی پتہ لگا قیامت دا بھی سانو ڈر کوئی نہیں، کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے، اللہ تعالیٰ کہے گا مقام محمود، محمود جڑا ہے اس میں مفعول دا سی گئے، ادا معنی حمد کیا گیا، مقام محمود، پتہ لگا قیامت دے میدان اندر کائنات دی حمداں، اے علماء واسطے لگا تانوں شاید نہ سمجھ آوے، پتہ لگا قیامت دے میدان وچ ساری کائنات دیاں حمداں میرے نبی دے گرد طواف کر دیا ہوں، اور خدا من تعالیٰ فرمائے گا محبوب دو عالم ہیں، محبوب دو عالم ہیں، ادھر آ کے تو دیکھو، محبوب دو عالم ہیں، ادھر محبوب دو عالم ہیں، ادھر آ کے تو دیکھو، مشتاق نگاہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی، آگے دیکھو مشتاق نگاہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی،
اللہ دا میں بھی مشتاق ہاں تسی بھی مشتاق ہو محبوب دو عالم ہیں ادھر آ کے تو دیکھو میرے کو سمجھ نہیں آئی کچھ بندے حیران ہو کے میرے پہ یہ گل کدی اگے سنی نہیں تو پتر کدی اگے مولوی سدیا کدو کوئی یہ تو پرانا مولوی ہے 60-62 سال عمر ہے یہ علم چلیاں پاندا پھرتا ہے محبوب دو عالم ہیں ادھر آ کے تو دیکھو محبوب دو عالم ہیں ادھر آ کے تو دیکھو محبوب دو عالم ہیں ادھر آ کے تو دیکھو مشتاق نگاہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی پتہ لگا قبر میں حضور آئیں گے سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا پھر میں حدیث پڑھا مجھے تو نہیں شک پہ جائے میں ویسے اہل حدیث نہیں میں اہل حدیث نہیں لیکن ہر حدیث مننا وا نہ میں اہل حدیث ہاں نہ میں اہل حدوث ہاں سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا سنا ہے قبر میں ہاں دیدار پتہ لگا دور قبر میں جان گے اور جب قبر میں آن گے وہ تو بھی امتی زندہ ہوئے گا تھی آن گے جی بندہ مر گیا ہوئے مریا دے گھر کدی ساگ رشتے دار بھی کدی نہیں آئے اس حدیث نال دو گلاں ثابت ہو گئی قبر والا بھی زندہ ہوں فرید پوچھتے ہیں اے کون ہے ذرا مزہ لا حضور دی تعریف سن کے کسی آخن گے اے ہاضا دا لفظ ہے لفظ نہیں ہاضا کی لفظ بولو اے کون کری ہاضا قریب واسطے اے کون پتہ لگا حضور کول ہون گے ہاضا اے کون اور 10 بندے آئے کون میاں قد تے باقیاں دی ڈولا میاں قد تے باقیاں ڈیل ڈولا کسے ماں کرما والی جایا آخن گے کون ہے پھر سے کیا آخن گے اے ہاضا اے کون فریتے آخن گے سارے بولو فریتے آخن گے تاری بڑی مہربانی میرے چنو میرے دوستو میرے بھائیو گل یاد رکھنی فریتے کی آخن گے اے کون پتا لگا جنوں مردے نو آ کے تو آ کے اندر قبر دے واڑے آئی وہ اکھاں اڈ اڈ ویکھے گا ملا جی فرشتے نو دھوکھا تو نہیں ہو گیا تو اتنے پہ گیا نہ اندر مر گیا تو فرشتے اندر حساب لان ڈے وہ جڑے اندر گئے نہیں وہ اندر جیوں تو جم جانا میں مر گیا وہ تیری گل منی ہے جڑے کھوتر انہوں کی منی ہے گل نہیں سمجھا جڑے قبر میں گئے نام ہور حدیث پڑھ چڑیے نم کنومت العروس فیدے صاحب کتاب لین تو بعد ادنے مومنا سو جا نم کنومت العروس حدیث نہ ہوئے میں حدیثاں 2-3 پڑھنا پیا نم کنومت العروس فرشتے آتے نے سو جا مومنا سو جائے نہیں آتے مر جا ملا بولو ایک باری ملا جی یہ قتل ہو جان گے کی کوئی پانی دا جھگڑا ہے وہ ضروری ہے یا قتل ہو گے لے ماما قتل دا
سرکار کا ذکر کیتے قتل ہون گے تو انڈیا ہے اتنے کوئی وہ تیرا پھر یار کا اتنے کامیاب ہو گئی انڈیا وہ تیری پھپھی دا پتر ہے نم کنومت الروس فیسے آدھے نے سو جا حساب کتاب لین تو بعد مومن نو آدھے نے سو جا مومن نو کی آدھے نے بولو سو جا کس طرح سو جا کنومت الروس سو جا مثل دلہن دے جویں دلہن سوندی سو جا دلہن بہوٹی نو کہندے نے فرشتے کہندے نے جویں ویائی بہوٹی آوندی اچھے کپڑے پا کے معطر لا کے عطر لا کے اچھے بسترے تے سو جاندی ہے اس طرح سو جا او دلہن دے کمرے وچ او دے خامن تو بغیر کوئی نہیں آوندا غیر محرم کمرے وچ نہیں وڑ سکدا اس بابا نام کنومت الروس سو جا مثل دلہن دے اس بابا سو جا مر جا نہیں آکھیا سو جا مثل دلہن دے یعنی تیرے کپڑے بھی چنگے نے پتہ نہیں پھر پا چھڑ دے ہون گے کپڑے بھی ہون گے دلہن تو مراد ہے نا خوبصورت کپڑے ہون گے اچھی جگہ ہوے گی اور دوستو کمرہ شاندار ہوے گا قبر سونی بن جائے گی اور دوستو کمرہ بن جائے گا دلہن دی طرح سو جا اور جس طرح دلہن نو بغیر دے مالک تو نہیں کوئی جگاندا او مومنا سو جا بغیر کملی والے تو تینوں کوئی نہیں جگائے گا فرمایا سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا سنا ہے قبر دیدار ہوگا سنا ہے سارے بولو سنا ہے قبر میں ہاں دیدار ہوگا او پتہ لگا نبی پاک دا امتی بھی زندہ ہے تو نبی پاک دی زندگی تے جمنا رونا پیا تو میں نبی دا غلام زندہ ہے میں ثابت کیتا نا ہوں تے شک ہی ختم ہو گیا نا سنتے پہ شک ہی ختم ہو گیا بھی عام بندے کافر بھی قبر میں زندہ کیتے جاندے ہیں ہوں ایک گل ہور کراں حضرت من دیو حضرت تو کی پڑھنا جواب میں دینا چنگا لے میرے دوست میرے پتر میرے ویر یہ تمہیں بیان پہ کرنا کوئی نبی زندہ ہے تو سمجھا نہیں کہتے ہیں بھی یہ دسو کہ حضور زندہ نے نہیں ہوں جی میں گل آ تو ٹھیک ہے دیکھو نا یہ گل میں بیان پہ کرنا پھر نبی دا غلام زندہ تے نبی کیوں نہیں زندہ بھی گنگو پاگو فتو خیرا زندہ ہوتا ہے نہیں سمجھے نبوت کی زندگی تے شک کرنا وڈی بےایمانی ہے جدو ہر بندہ قبر میں جا کے زندہ ہوتا ہے پھر حضور علیہ السلام قبر میں آدھے بھی نے پھر سزا جزا بھی ہوتی قبر پتہ لگا بندہ قبر میں زندہ ہوتا وہ جدو ہر بندہ قبر میں زندہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام بدرجہ اولا زندہ نے ایک گل سن لو بڑی مہربانی تاری ماشاء اللہ ان بچوں کو سمجھ نہیں آئی جیوندے رہن اللہ سلامت رکھے بہرحال چلو یہ مطلب کہ انہوں دل دے گل تو ہے نا کہ سرکار انہوں تکلیف تو ہوتی ہے جب نبی نو مردہ بندے آتے ہیں اس واسطے تے یہ بندے لڑکے قابل تعریف نے نبی ہے نہیں یہاں بچے بڑے اچھے بچے نے جنہیں آخیا بھی سانو دل نو تکلیف ہوتی ہے جدو باں مولوی کرتے ہیں کی آدھے نے مردہ ہوں تو میں ساری گلیں دس گیا کہ کھایا بھی نہ پی مٹی وے زندہ تے کفن پایا مردہ تے فلانے مردہ میں ہر گل دس گیا میں تاری ونڈ میں نہیں آئی دیکھو نا مجھے تکلیف سی میں یہ گل کہہ سا کہ اے مجھے تکلیف ہے ویلو تکلیف ہے وہ دلیل مجھے مل گئی ہے حالانکہ میں تھی سمجھو کہ میں ہر گل بیان کر گیا
کہ شہید لاکھ شہید جمع کریے تو نبی نہیں بنتا، تے نبی زندہ ہے، پھر کس نے زندہ ہے؟ بولے نہ تا بھی زندہ ہے، کھائے بھی کوئی نہ تا بھی زندہ ہے، دل نہ تڑکے تا بھی زندہ ہے۔ ہوں میرا پھر میں گل بات کراں گا۔ بہرحال میرے دوست، میں جی گل بیان کی میرے بیٹے، میں وہ مسئلہ مکمل بیان کر گیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور مزید تھوڑی جی روشنی پانا، کیونکہ رکا مینوں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اچھا مینوں خوشی ہوئی ہے کہ سارے نوجوانوں میں جوش ہے کہ اپنے عالم دین کو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔